اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سامعین محترم؟ امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا درس الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی تکمیل پچھلے درس میں ہو چکی ہے۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ سورۃ الاعراف کی ابتدا سے ہوگا۔ ناظرین، ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں۔ کوئی اشکال ہے، کوئی اعتراض ہے، کوئی سوال ہے تو ہمارے کامنٹ باکس میں آ کر پوچھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکر للمؤمنین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم صاد، یہ سورت ہے، یہ سورۃ الانعام سے قبل مکہ میں نازل ہوئی۔ آیت نمبر 163 تا آیت نمبر 171 تک 8 آیات مدنی ہیں۔ اس صورت میں جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام اعراف کا ذکر آیا ہے، اسی لیے اس کا نام اعراف ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ راجح قول کے مطابق یہ عرب ادبا کو چیلنج ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے بارے میں شک ہے تو یہ انہی حروف سے مرکب ہے، تم بھی اس جیسا کلام بنا لاؤ۔ دیکھیں سورۃ البقرہ۔ یہ کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی، اس کی تبلیغ سے آپ کے دل میں گھٹن نہ ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کے ذکر کے آپ اس کے ذریعے ڈرائیں، اور یہ مومنین کے لیے ذکر ہے۔ یہاں کتاب سے مراد سورۃ الاعراف ہی ہے۔ قرآن میں جب کبھی کسی سورت کی ابتدا میں کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کا معنی وہی سورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو متعدد صورتیں نازل کی ہیں تو اس میں جو حروف مقطعات ہیں، جیسے الف لام میم صاد، یہاں پر اس صورت میں ذکر ہے، تو یہ الفاظ جو ہے وہ چنندہ ہیں۔ ادبا کو ایک چیلنج ہے کہ اگرچہ یہ خود ساختہ ہوتے تو یہ جو ہے تم بھی بنا لا سکتے تھے، مگر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسی لیے یہ آیت جو ہے، یہ آیت کے بارے میں تم لاؤ اگرچہ تمہارے اندر ہے، تو ایک چیلنج کے طور پہ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی طرف جو نازل کی گئی یہ کتاب ہے نا، آپ کے دل میں اس کی تبلیغ کی کوئی گھٹن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کو اس کی گھٹن نہیں ہونی چاہیے، اس کی تبلیغ کی، یعنی کہ آپ جو ہے اپنے دل میں ذری بھی تھوڑی سی بات بھی گھٹن کی محسوس نہ کریں، آپ کھلے دل سے اس کی تبلیغ کریں اور اس کے ذریعے سے جو مومن جو ایمان لاتے ہیں ان کو ڈرائیں تاکہ وہ سیدھا راستہ پر گامزن رہے، چلتے رہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ لوگوں، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو، اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع نہ کرو، تھوڑی ہی تم نصیحت مانتے ہو۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی اتباع کرو جو اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ دوسرے سرپرستوں کی اتباع مت کرو، یعنی کہ یہ قرآن کے علاوہ تمہیں جو بات بتاتے ہیں، جو تمہیں جو ہے روکتے ہیں، تو ان کی اتباع نہ کرو۔ اب یہاں پہ اولیاء جو آیا ہے نا، اولیاء، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اولیاء سے مراد سرپرست اور قائدین ہیں، غیر مسلم قائدین اور نظاموں میں سے مسلمانوں کو کسی طرح کے قواعد و احکام اسلام میں درآمد کرنے کی ضرورت نہیں کہ زہد و رہبانیت کے لیے مسلمان ہندی اور یونانی فلسفے کے محتاج ہوں، یا سیاسی نظام کے لیے مغربی جمہوریت کو اسلام میں گھسیٹنے کی کوشش کریں۔ یعنی کہ مفسر نے یہ تھوڑی سی بات بتائی ہے کہ تم اس میں کسی دوسری سرپرستی کی بات گھسیڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اولیاء جو ہے، اولیاء کے معنی یہاں پر آ رہا ہے سرپرستی کرنے والے کے، ولی، جیسے ولی ہوتا ہے نا، ولی کی جمع اولیاء ہے، ہاں،
ولی کی جمع سرپرست ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جگہ مختلف پرائے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ سمجھو اور اس وحی کی، اس قرآن کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو دنیا تک پہنچاؤ، یہی۔ اور اللہ کہتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں ان باتوں سے، یعنی کہ ہم نے یہ قرآن سارے عالم کے لیے نازل کیا ہے، مگر بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس قرآن کو مکمل عمل کرتے ہیں یا اس پر جو ہے یقین رکھتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہیں، اور اکثر اس سے منحرف ہو جاتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر کے ان آیتوں میں یہ بتا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ خَائِلُونَ۔ اللہ کہتا ہے کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان پر رات کے وقت آیا جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے۔ دیکھیے، خال کا ایک معنی دوپہر کو آرام کرنا ہے، جیسے خیلولہ ہے، خیلولہ کہتے ہیں نا، اب کوئی ظہر سے پہلے آرام کرتا ہے تو وہ خیلولہ، دوپہر کے تیز دھوپ کے وقت، دوپہر کے وقت، تو اس کو خال کہا جاتا ہے۔ خیلولہ اسی استراحت کو کہتے ہیں، یعنی عذاب اس وقت آ پکڑتا ہے جب کہ وہ مزے کے نیند اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ رات میں فل گہری نیند میں جب تم سوتے ہو نا، بے فراغت اب سب گھوڑے بیچ کے، اسی طرح دوپہر میں بھی سوتے ہو، تو یہ سونے کی حالت میں ہم تمہیں عذاب میں آ کے گھیریں گے، اور ہم نے گھیرا ہے اس طرح۔ تو یہ ڈرا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ جو ہے، ہم نے کتنی ہی بستیاں اس سے پہلے ہلاک کر دی، بہت ساری بستیاں۔ ابھی سائنس اور ٹیکنالوجی کے نام پر تم دھونس دنیا کے سامنے دکھا رہے ہو، اس سے کئی زیادہ ٹیکنالوجی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھی ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے دنیا کے لیے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ نیا ہیں، مگر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے زیادہ طاقتور، ہم سے زیادہ قوی انسانوں کو، عاد اور سمود اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ عاد و سمود کے لوگ، قوم عاد، قوم سمود، یہ بہت طاقتور بھی تھے اور بہت ٹیکنالوجی کے لوگ بھی تھے، مگر ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا جب اللہ تعالیٰ کا وہ انکار کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ پھر جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو اس وقت ان کی پکار یہی تھی کہ بلا شبہ ہم ظالم تھے۔ جب عذاب کو دیکھ لیا، عذاب سر پہ مندڑایا، عذاب ان کو پکڑ لیا، تو وہ کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے ہم ہی ظالم تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کو انکار کیے، اس کی بات کو نہیں مانے، شرک کرتے رہے، گمراہی پھیلاتے رہے، برے کام کرتے رہے، اللہ کے پیغمبر آ کے بولتے گئے، مگر یہ لوگ سنے نہیں۔ اب جب عذاب آ پکڑا تو مان لیے کہ ہم بے شک ظالم تھے، اور یہ ڈرانا جو رسولوں نے ڈرایا تھا وہ حق تھا، ہم ہی ظالم تھے، یہ اقرار کرنے لگے۔ مگر اس وقت کا اعتراف کا گناہ تو کسی طرح سے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو، جب عذاب آنے سے پہلے رسول نے ڈرایا کہ بھائی رک جاؤ، یہ کام مت کرو، یہ کم مت تولو، کم مت ماپو، ایسے بہت ساری چیزیں۔ قوم لوط کو سمجھایا گیا کہ یہ برا کام مت کرو، مرد سے مرد کی خواہش کو پورا مت کرو، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاک عورتیں رکھی ہیں، ان سے اپنی حاجتیں پوری کرو۔ تو یہ رسول ڈراتے گئے۔ نوح علیہ السلام نے ڈرایا کہ مت عبادت کرو ان جو ہے اولیاؤں کی، ود سوا یعود یعوق اور نصر کی، مگر یہ لوگ سنے نہیں، اور یہ لوگ جو ہے کرتے گئے۔ تو اب جب ان کے اوپر عذاب آن پکڑا تو یہ اقرار کر لیے کہ بے شک ہم ظالم تھے۔ زندگی تھی جب عذاب آتے وقت جو آخری لمحات تھے نا، اس میں یہ اقرار کرے بے شک وہ رسول سچے تھے، ہم ہی گھاٹا اٹھانے والوں میں تھے، لہذا ہم ہی ظالم تھے، یہ اقرار انہوں نے کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے ہم ان سے بھی ضرور سوال کریں گے اور رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جن کے پاس رسول بھیجا گیا اس قوم سے بھی سوال کریں گے، اور جو رسول کو ہم نے بھیجا اس سے بھی سوال کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان یہاں پر کر رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کر دیں گے، آخر ہم غائب تو نہیں تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پوری جو ہے باس پرس، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے اس کے بنا پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، اس کی طاقت میں، اس کے قبض قدرت میں سب چیز ہے، وقت اس کے قبض قدرت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم
پھر ہم اپنے علم سے پوری حقیقت ان پر بیان کریں گے. ہم حقیقت بیان کریں گے, تمہارے پاس یہ رسول آئے تھے, تم نے یہ نہیں کیا, تم نے یہ اللہ کا حکم یہ تھا, یہ تم نے نہیں کیا. ہاں, اور اللہ کہہ رہا ہے ہم غائب تو نہیں تھے نا, ہم تو موجود تھے. ہمارے حکم کے بغیر دنیا میں پتہ تک نہیں گرتا, ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے. تو ہم تو علیم تھے, ہم جانتے تھے ہمارے سامنے تم نے یہ حرکات کیے تھے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے کھول کر کے. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اللہ کہتا ہے اس دن انصاف کے ساتھ اعمال کا وزن کیا جائے گا, جن کے پلے بھاری نکلے وہی فلاح پائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ اس دن یعنی قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کے پلڑے کے اندر نیکیاں ہوں گی, نیکیوں کا پلڑا اس کا وزن ہوگا. دنیا میں بے شمار ایسے مجرم گزرے ہیں جو کہ بے حد ظلم و ستم کرتے رہے, مگر دنیا سے اپنے جرم کی سزا پائے بغیر ہی رخصت ہو گئے. اللہ کی صفت عدل کا تقاضا ہے کہ ان مجرموں کو ضرور سزا ملے. اس کے لیے دوسری زندگی ضرور ہے. اس سے ایک اور بات مستنبت ہوتی ہے کہ عدل و انصاف کے لیے قاضی محض اپنے علم کی بنا پر فیصلہ نہیں دے سکتا, بلکہ شہادتوں کا نصاب پورا کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وضاحت کر رہا ہے کہ ہم جو ہے آپ کو اس دن پکڑیں گے اور آپ لوگوں کو پوچھیں گے, دنیا والوں تم سے پوچھیں گے, جہاں جہاں ہم نے رسول بھیجے ہیں, جہاں جہاں ہماری دعوت پہنچی ہے جس تک بھی, تو ہم پوچھیں گے کہ وہ کتنی نیکیاں کر کے آیا ہے, اور ہم میزان قائم کریں گے اس دن, اور جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائے گا. اور جو ہے بہت سارے لوگ ایسے جرم کر کے گئے ہیں جن کو دنیا میں سزا نہیں ملی, مر گئے وہ. تو اللہ تعالیٰ جن پر وہ ظلم انہوں نے کیا ہے ان کا بدلہ ان سے لیا جائے گا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک سینگ والا جانور بغیر سینگ والے جانور کو اگرچہ سینگ مارے گا تو وہ سینگ مارنے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بدلہ دلائے گا. یعنی کہ انسان تو کجا, جانوروں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ باز پرس کرے گا, سوال کرے گا, اور انصاف کے بعد ان کو کنتو ترابا, اور وہ ان کو مٹی بنا دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل و انصاف ہے. آگے اللہ فرماتا ہے ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون. اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا, کیونکہ وہ ہماری آیتوں سے ناانصافی کیا کرتے تھے. اب جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے نکلے, بدیوں کے پلے بھاری نکلے, تو وہ نیکیوں کے پلے ہلکے نکلے والوں کو تو سزا ملے گی, اور وہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اس دن. اب دیکھو, جس کے نیکی کے پلڑے بھاری نکلے وہ فلاح پا گیا, اور جو نیکی کے پلڑے جس کے ہلکے نکلے وہ خسارے میں رہ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کر رہا ہے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں اختیار دیا اور تمہارے لیے اس میں متاع حیات بنایا, مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرتے تھے. ہاں, اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے زمین میں تمہاری جائے پناہ رکھا, یعنی زمین کو تم پہ اختیار دیا, تم کو جو ہے اچھی بری چیز کی سمجھ دی, اختیار دیا. آسان راستے سے چلو, ہارڈ راستے سے چلو, نیکی کرتے ہوئے چلو, بدی کرتے ہوئے چلو, اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. اور اختیار کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے تمہارے لیے ہم نے متاع حیات رکھا تھا, یہاں پہ انواع اقسام کے اندر تمہیں عیش میں رکھا, کھلایا پلایا سلایا اڑایا, سب کچھ تم کو اس دنیا کے اندر تمہارے لیے متاع حیات بنایا, مگر تم لوگ کم ہی شکر ادا کرے. اللہ کہتا ہے قلیلا ما تشکرون, کم ہی لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ متاع حیات کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ جب دیتا ہے کسی کو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری اپنی صلاحیت کے بنیادوں پر دیتا ہے, میں یہ کرا تو میرے کو یہ مل گیا. ارے حولے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیا تو اس تیرے کنے آیا. اللہ تعالیٰ تیری وہ جو سکرو ڈھیلا کر دیتا, اگرچہ تو سوچتا ہے, تیری سوچ کو زائل کر دیتا, تو کہاں اتنا ہوشیاری کرتا تھا رے بھائی. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سے کم لوگ ہی ہیں جو اللہ کے شکر کو بجا لاتے ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا, اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہمارا دنیا کا مقصد ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا, پھر تمہاری صورت بنائی, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ تھا.
دیکھیے اس سے مراد ارواح نو اقسام ہیں جنہیں اس وقت اس قسم کی صورت شکل عطا کی گئی تھی جیسے کہ ان کے دنیا میں اجسام یا ابو البشر آدم علیہ السلام ہے جنہیں انسانوں کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا اور جو ہے تمہاری صورت بنائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صورت بنائی آدم علیہ السلام کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا اور یہ آدم علیہ السلام کو جب بنایا پھر کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے لوگ سجدہ کیے، یعنی کہ جتنے بھی وہ محفل میں لوگ تھے سب کو حکم تھا کہ سجدہ کرو، الا ابلیس، ابلیس ان میں سے سجدہ کر نہیں کیا اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ ابلیس فرشتوں سے نہیں بلکہ جنوں سے تھا، جبکہ آسمان میں فرشتوں کے ساتھ عبادت میں شامل رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس حکم میں شامل تھا جو فرشتوں کو دیا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دفعہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں ملاقات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہنے لگے تم ہی تو ہو جنہوں نے سب لوگوں کو مصیبت میں ڈالا اور جنت سے نکلوایا۔ آدم علیہ السلام نے جواب دیا تم وہ موسیٰ ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت کے لیے چنا اور خاص کی کر اپنی ذات کے لیے برگزیدہ کیا اور تم پر تورات نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تب آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے تورات میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امر میری تقدیر میں میری پیدائش سے بھی پہلے لکھ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ہاں یہ بات تورات میں موجود ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام موسیٰ پر دلیل میں غالب آ گئے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ ہوا یوں کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ اے آدم تم اگرچہ وہ گندم کا دانہ نہیں کھاتے تو ہم جنت سے نہیں نکلواتے، ہم تمہاری اولاد میں سے تھے تو ہم جنت میں رہتے، مگر تمہاری جو ہے یہ چیزوں کی وجہ سے، گندم کھانے کی وجہ سے یا جو بھی پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھل کہا ہے تو وہ پھل کھانے کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے تمہاری وجہ سے، اگرچہ تم نہیں کرتے۔ تو یعنی کہ تھوڑا سا ان کے اوپر وہ کیا۔ اب حالانکہ نہیں بولنا چاہیے، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں تھوڑی بحث ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے یہ جواب دیا اے موسیٰ تم وہی تو نہیں جس کو تورات دی گئی؟ ہاں تو تورات دی گئی، بالکل میں وہی ہوں۔ کیا تورات میں نہیں دیکھتے تم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے وہی ہو کے رہے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جو ہونا لکھا ہوا ہے وہ تقدیر میں لکھ دیا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی جو گفتگو تھی نا، وہ گفتگو میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پہ غالب آ گئے۔ یہ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے اور ہمیں نصیحت ہے اس بات کی کہ ہمارے مقدر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، تو اس لیے لعنت ملامت کسی چیز پہ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرماتا قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ دیکھیے یہ بدماش جو ابلیس ہے انہیں کیا جواب دیا؟ اللہ نے پوچھا میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا پھر کس نے تمہیں روکا؟ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ ابلیس نے قیاس کیا، ابلیس نے سوچا دیکھو مجھے تو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا ہے تو جس کا جو ہے کام ہے بلندی، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا جس کا کام ہے پستی۔ تو ابلیس نے قیاس کیا کہ مٹی سے آگ بہتر ہے کیونکہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے جبکہ مٹی نیچے کو گرتی ہے۔ اس کا جواب عذر گناہ بد تراز گناہ کا آئینہ دار ہے۔ حکم الہی کے مقابلے میں اس نے قیاس سے کام لیا ہے، جبکہ یہ قیاس بھی فاسد تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں روح پھونکی تو اس کا شرف کیا کم ہوگا؟ پھر یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ مٹی سے بننے والے آدم آگ کی مخلوق ابلیس سے بہتر ہے۔ ابلیس نے غلطی کی تو اکڑ گیا، آدم علیہ السلام نے غلطی کی تو معافی مانگ لی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں کی وضاحتیں بتا دی کہ ابلیس جو اعتراض کیا کہ بھائی مجھے تو اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، قیاس کیا، سوچا۔ ہمارے پاس بھی قیاسی گھوڑے بہت ہیں، اللہ کی قرآن ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے، احادیث ہیں، پھر بھی اس کے بعد ہونے کے باوجود بھی ہمارے امام صاحب اس لیے ایسا کرے ہوں گے ان کے پاس کوئی دلیل ہوں گی۔ یہ مقلدین جو ہے تقلید کو اپنے سر کا پٹا، اپنے گلے کا پٹا بنا کر جو کرتے ہیں تو یہی قیاس کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت سے کر دیا کہ یہاں پر یہی تھا کہ سجدہ کرنے کا حکم تب تیرے کو دے رہا اللہ تبارک و تعالیٰ تو تیرے سے بہتر ہے نا، اس لیے دے رہا۔ فرشتوں کو دے رہا، تو فرشتوں سے کم تر، تو وہ تو نور کی مخلوق، تو جو ہے آگ کی مخلوق، ہاں تو فرشتے سجدہ کرے، کم سے کم ان کو دیکھ کے کر لینا تھا۔ تو یہ قیاس اس نے غلط کیا۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا جس میں یہ ابلیس جو ہے انہیں بھی تھا جن، ہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادتیں کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ بلندی اور پستی میں جانے آنے کا جو ہے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق میں وہ چیزیں ڈالی ہیں، وہ بہت بلندی پر اڑ سکتا ہے یا جو بھی اس کی کیفیات ہے جنات کی. تو یہ ابلیس جو ہے قیاس بھی غلط کرا، دلیل میں موجود تھی، فرشتے کر رہے، بس ہم بھی کرنے کا ہے، کیونکہ فرشتے تجھ سے بہتر ہے. فرشتے تو مطلب معصوم ہوتے ہیں، وہ کوئی گناہ ہی نہیں کرتے، مگر تو جنات گناہ بھی کرتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، انسان گناہ بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے. تو یہاں پر قیاس اس نے غلط لگایا، اگرچہ صحیح قیاس لگاتا تو شاید بات دوسری ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھ دیا تھا، وہ چیز تقدیر میں تھی. تو یہاں پر ان گھوڑے دوڑانے والے مقلدین سے میرا گزارش ہے، تو قیاس جو ہے قرآن و سنت کے مطابق ہی کیا جاتا ہے. قرآن و سنت کہیں بھاگ رہے ہیں، کہیں الگ جا رہا ہے اور تم کہیں الٹا بھاگ رہے ہیں، ایسا اس پہ قیاس نہیں ہوتا. چلتے چلتے میں نے بات بتا دی. آگے اللہ فرماتا ہے قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیچے اتر یہاں سے، تیرا حق نہ تھا کہ تو یہاں تکبر کرتا، لہذا نکل جا، تو ذلیل لوگوں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے غضب ناک ہوا اور کہا کہ تو میری بات کا انکار کرتا ہے، میرے حکم کی عدولی کرتا ہے اور اپنے قیاس کو تو جو ہے بہتر سمجھتا ہے، نکل جا یہاں سے، جنت میں سے، ہاں یہاں سے نکل جا تو. اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھٹکار دے دی اور اس کو نکال دیا. یہ واقعات محض وقت گزاری کے لیے بیان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ان میں اولاد آدم کے لیے عبرت آموز سبق ہے اور حکمت کے موتی ہیں. غلطی کرنے کے بعد اگر ابلیس نہ اکڑتا یا توبہ کرتا اور معافی مانگ لیتا تو اس طرح ہمیشہ کے لیے اسے پھٹکار اور لعنت نہ ملتی. دیکھیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ، مفسرین نے کہا کہ اگرچہ وہ نہیں اکڑتا، صحیح قیاس کرتا، اللہ کی جو ہے بات کو مانتا، تو وہ جنت سے تھوڑی نہ نکل آ جاتا اور زندگی اور قیامت اور ہمیشگی کی لعنت سے تو بچ جاتا. مگر وہ اکڑ گیا، اس لیے اکڑنے والا جو ہے بے ضمیر ہوتا ہے، وہ خواہ مخواہ اکڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکڑنے والے پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ذلیل لوگوں سے ہے. جو اکڑتا ہے نا، جو تکبر کرتا ہے، جو گھمنڈ کرتا ہے کسی بھی صورت میں، کیسی بھی حالت میں، اپنے حسن و جمال پر، اپنی مال پر، اپنے طاقت پر، اپنے علم پر، کسی بھی ناحیے سے اگرچہ کوئی تکبر کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کی کیٹیگری میں ڈال رہا ہے. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 13 جا کے پڑھ لینا، پڑھ کے اپنے آپ کو جو تکبر کے لیول کے اٹھان پہ، تم جو پتنگ کی طرح اٹھان پہ ہو نا، وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل کے بعد. لہذا اللہ کہہ رہا ہے کہ جا تو ذلیل لوگوں سے ہے، یعنی کہ ذلیل اس سے پہلے تھے، پھٹکار پڑ رہی تھی، تو جنات ذلیل تھے اس سے پہلے بھی، تو وہ کیٹیگری میں ذلیل، اور انسان بھی اسی کیٹیگری میں آ رہا. اگر جو اس کی پیروی کریں گا تو تکبر، شیطان نے تکبر کیا، تو بھی کریں گا، تو لہذا وہ ذلیلوں میں تو شامل ہو جائے گا اے انسان، لہذا تکبر مت کر. اللہ آگے فرماتا ہے قال انذرنی الی یوم یبعثون. ابلیس کہنے لگا اچھا پھر مجھے یوم حشر تک مہلت دے دے. وہ کہنے لگا اب تو میرے کو کیسا بھی لعنت میں ڈال دیا، میں لعنتی بن گیا، میں جنت سے نکل گیا، ٹھیک ہے، مجھے وقت دے تو. کب تک؟ یوم یبعثون، جب لوگوں کو جب تو اٹھائے گا قیامت کے روز تک، جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے، یبعثون، اس دن جو ہے، اس دن تک کا، یوم حشر تک کا مجھے تو موقع دے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے گزارش کی، التجا کی. قال انک من المنذرین، فرمایا تمہیں یہ مہلت دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مہلت مانگ رہا، ٹھیک ہے لے لے رہے بھائی، مہلت دے دی گئی. تو اللہ نے یہ مہلت دے دی، یعنی انسان کو ورغلانے کا اختیار دے دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہے، اس کی مکمل حکمت سمجھنا تو ہمارے بس سے باہر ہے. تاہم حکمت یہ نظر آتی ہے کہ اس سے انسان کی آزمائش کرے گا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت مانگی تو اس نے مہلت دے دی. فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. فرمایا تمہیں یہ مہلت دی جاتی ہے، کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، لہذا اب میں بھی تیری صراط مستقیم پر ان گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا. تو شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چیلنج کیا، اب تو کیسے بھی میرے کو جو ہے لعنتی قرار دے دیا، میں تو ہو گیا، برا ہو گیا، میں لعنتی، میں متکبر بن گیا، میں رجیم ہو گیا، سب ہو گیا، اب مجھے تو مہلت بھی دے رہا ہے. اب میں کیا کروں گا؟ اب میں تیرے نیک بندوں کے جو سیدھے راستے پر ہم بیٹھ جاؤں گا، ان کو بھٹکاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے چیلنج لے لیا. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین.
اور یہ بھی کہہ رہا پھر انسانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے غرض ہر طرف سے گھیر لوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا. دیکھیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے مہلت مانگ رہا, پھر چیلنج کر رہا کہ میں بیٹھوں گا اور میں کیا کیا کروں گا وہ بھی بتا رہا ہے. دائیں سے بائیں سے نیچے سے پیچھے سے آگے سے سب جگہ سے تیرے جو بندے ہیں نا ان کو میں بھٹکاؤں گا, گمراہ کروں گا اور گھیر لوں گا, اور تو اکثر ان میں سے جو نا لوگوں کو ناشکرا تو پائے گا. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آگے سے مراد آخرت کے بارے میں شک ڈالنا ہے, پیچھے سے مراد انہیں دنیا یا فریفت کرنا ہے, یعنی کہ دنیا پہ فریفتہ کرنا ہے, یعنی کہ دنیا کی مال کی طرف یا دنیا کی بھلائی کی طرف جو ہے ان کو دعوت دینا ہے. دائیں سے مراد یہ ہے کہ دین کے بارے میں شکوک پیدا کرنا ہے, اور بائیں سے مراد گناہوں کو مرغوب بنانا ہے, یا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ کسی طرح بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا بلکہ ورغلاتا ہی رہوں گا. چنانچہ فی الواقع ابلیس نے اپنا یہ ظن سچا کر دکھایا. فرمان باری تعالیٰ ہے بے شک ابلیس نے اپنا گمان سچ کر دکھایا. مومنین کی ایک جماعت کے علاوہ سب نے اس کی اتباع کی. سورۃ السبا میں اس کا ذکر آئے گا آگے. یعنی ابن عباس نے اس کی وضاحت کر دی کہ آگے سے کیا ہے, پیچھے سے کیا ہے, دائیں سے بائیں سے جو اس نے بتایا ہے نا, یعنی کہ انسان کو ہر طرف سے وہ گھیر لے گا گناہوں کی طرف. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس نے مہلت کی دی تھی تو اس کے چیلنجز وہ بتا رہا تھا. شکر گزار نہیں پائے گا انسانوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے خالا اخرج منہا مذءوما مدحورا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. فرمایا یہاں سے نکل جا, تو ٹھکرایا ہوا اور رسوا شدہ ہے انسانوں سے, جو بھی تیری اتباع کرے گا تیرے سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غضبناک ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نکل جا یہاں سے, بہت باتیں کر لیا تو نکل یہاں سے, نکل, اور تیری اتباع اور پیروی جو کریں گا تجھے بھی اور تیری اتباع کرنے والوں کو بھی جہنم سے بھر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بول دے رہا ہے تو جا کیا کرنا ہے کر لے, تو جو ہے رسوا ہے, تو جو ہے پھٹکار پایا ہوا ہے, تیری اتباع کرنے والوں کے ساتھ تجھے جہنم سے میں بھر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وضاحت کے ساتھ فرما رہا ہے. آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. آگے اللہ فرماتا ہے اور اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں اس جنت میں رہو اور جہاں سے جی چاہے کھاؤ, مگر اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ آدم اب تو اور تیری بیوی تیری جورو دونوں جو ہے مست جنت میں پھرو, کھاؤ پیو مزے کرو عیش کرو, کوئی مسئلہ نہیں, مگر وہ ایک جھاڑ ہے, ایک درخت ہے, ایک پیڑ ہے, ایک پودا ہے, جو بھی اس کا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. یعنی کہ وہ کھانا تو دور کی بات, وہ قریب بھی تو نہیں جانا, تو تیری بیوی اس سے بچے ہوئے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اس کی بیوی کو یہ حکم جاری کر دیا. اگرچہ تو چلا گیا تو ظالم ہو جائے گا. اب اگرچہ تو چلا جائے گا, میری اتباع نہیں کرے گا, میری بات نہیں مانے گا, چلا جائے گا تو ظالموں میں شمار کر دوں گا, یعنی ظالم ہو جائے گا تو. اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے ہو جائے گا یہ کہہ کر کے اس کو آدم علیہ السلام کو بتا دیا. آگے اللہ فرماتا ہے فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. دیکھیے یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ وضاحت کر رہا ہے. پھر کیا ہوا, پھر شیطان نے ان دونوں کو ورغلایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دے, اور کہنے لگا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ. اب یہاں سے شروع ہے, وعدہ کرا نا میں بھٹکاؤں گا تیرے بندوں کو. اب بشر کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بھٹکا رہا انہیں. اب شیطان جو ہے بھٹکانا شروع کر دیا, اور کیا وسوسہ ڈال رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تیرے کو وہ درخت کا پھل نکو کھاؤ بلکہ کئی کو بولا معلوم ہے کہیں تم جو ہے فرشتے نہ بن جانا. فرشتے بن جاتے, اور فرشتے بنے تو وہ ہمیشہ رہنے والے بن جاتے جیسے فرشتے ہمیشہ ہیں. تو یہ وسوسہ ڈالا. اب جنت میں ہمیشہ کون نہیں رہنا چاہتا مجھے بتاؤ. تو فطری طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ ورغلایا, ایسا وسوسہ ڈالا. تو شیطان کا کام کیا ہے, انسان کے دماغ میں جو باتیں چلتی رہتی ہیں نا اسی میں سے کوئی ایسی چیز ڈالتا جس کو وسوسہ بنا کر کے وہ انسان کو وہ چیز بہت اچھی دکھتی, کوئی دوسری چیزیں نہیں ڈالتا, اسی چیز اس سے لگی ہوئی چیز کو ہی ڈال کے وسوسہ ڈالتا جس میں مبتلا کرتا گناہوں میں. کوئی نیا سامان نہیں لاتا دماغ میں انہیں, اور انہیں صرف وسوسہ ڈال سکتا آگے. یہاں پہ آگے کچھ تو بھی کرا, خالی وسوسہ ڈالا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں انہیں ان کے سامنے کھول دیا. اور
یہ جو سطر تھا نا، یعنی کہ عورت مرد کے بیچ کا جو سطر تھا نا، وہ کھل جانے کا اس میں کھل جاتا تھا، اس میں وہ چیز تھی، سطر کھل جانے کا، وہ جو قید جو چیزیں تھیں نا، آدم کو اور حوا کو ایک دوسرے سے شرم کی جو چیزیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے طور پہ ان کو رکھا تھا، تو وہ لباس کھل جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ان کو جو لباس تھا وہ کھل جائے گا۔ ابلیس کو یہاں پر کہا جا رہا ہے، کہاں گیا رے بھائی، ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور آزمائش کے لیے انہیں ایک درخت کے قریب جانے سے روک دیا۔ شیطان کبھی ایسے گمراہ نہیں کرتا کہ براہ راست گمراہی کی ترغیب دے، بلکہ سبز باغ دکھلا کر گمراہ کرتا ہے۔ مفسرین نے بھی یہی کہا جو میں نے کہا کہ انسان کے دماغ میں جو باتیں چلتی رہتی ہیں نا، انہی باتوں میں سے جو غلط باتیں ہیں اس کو اچھا بنا کے پیش کرتا شیطان کا یہی ایک سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے۔ وہ ہم کو نہیں دکھتا، ہم کیا سوچتے ہیں کہ وہ اچھی چیز ہی چونگی بول کے سوچتے ہیں۔ 2 منٹ اذان ہو رہی۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ جو شیطان ہے، یہ شیطان کون سی چیزوں سے ورغلاتا ہے؟ مثال دیتا ہوں میں انسان کو سمجھنے کے لیے، کہ کوئی نئی چیز جو دماغ میں آئی نہیں اس سے نہیں ورغلاتا کہ بھائی میں امریکہ جاؤں گا تو وہاں پہ وہ چیز کروں گا، میں خوب کھاؤں گا پیوں گا۔ ابھی تو امریکہ جاتا کب، کھاتا کب، پیتا کب، یہ سوچ کے اوپر نہیں ڈالتا۔ یہی تمہارے دماغ میں جو چیزیں چل رہی نا، اتنا کر لے، یہ کوسا بہت بڑا سامان ہے، کھا لے، پی لے، چوری کر لے، ڈاکہ ڈال لے، جو بھی چیزیں جو اپنے میسر میں آتا ہے نا، انہی گناہوں سے شیطان ورغلاتا ہے۔ کوئی باہر کی چیزوں کو لا کر کے دماغ میں نہیں ڈالتا، وہاں نہیں ورغلا سکتا وہ۔ کیوں؟ انہیں کامیاب بننا چاہتا ہے کہ گناہوں پہ لوگوں کو ابھارے اور حسین سپنے دکھا کر۔ اب یہاں آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو کیا حسین سپنے دکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں کو خبر رہا وہ درخت معلوم ہے، کہیں تم فرشتے نہ بن جائیں۔ وہ کھائے تو فرشتے بنتے رہے، اور فرشتے بنے تو ہمیشہ رہتے یہاں سے کوئی بھی تمہارے کو نہیں نکال سکتا۔ حالانکہ اس کے پیچھے کیا تھا لاجک؟ جیسے وہ درخت کھائیں گے تو ان کی شرمگاہ کھل جائیں گی، ایک دوسرے سے ان کا جو اللہ تعالیٰ پردے کا جو انتظام رکھا تھا نا قدرتی طور پہ، وہ چیز سطر کھل جانے والی تھی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نکو کھو بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ بولا، مگر انہیں کیا جواب دیا شیطان؟ کہ وہ کھائے تو تم ہمیشہ فرشتے بن جاتے اور یہاں چڑھتے مزے میں، کوئی تمہارے کو نکالنے والا۔ دیکھو ایسا بھٹکاتا شیطان، جو ہے ایسا بھٹکاتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَخَاصَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ پھر ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ بھی ایک کام کرتا شیطان، یہ سو بھٹکایا نا، اس کے بعد بولتا میں تو تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں۔ رے بھائی آدم، حوا، میں تو تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا بھلا چاہ رہا ہوں، میں تو تمہارا خیر خواہ چاہ رہا ہوں، میں تمہاری اچھی چیز چاہ رہا ہوں۔ آج بھی دنیا میں جو ہے کئی سارے جن و انس ہیں، لوگوں کو جو ہے نا ورغلاتے ہیں اس کے طرف۔ میں تو تیرا بھلا چاہ رہا ہوں بھائی، میں تیرا برا کہ کچھ ہوں گا میاں، یہ کر لے۔ حالانکہ اس کے پیچھے ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے۔ جیسے شیطان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیسا بھی میرے کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکالا، اب بدلہ لینا ہے۔ کیسا؟ کس کی وجہ سے میں نکلا؟ یہ آدم کی وجہ سے۔ یہ آدم کو اللہ پیدا نہیں کرتا، میرے کو حکم نہیں دیتا، میں جنت سے نہیں نکلتا، میں سجدہ نہیں کرا تو یہ کام کرنے کے واسطے انہیں خیر خواہ ہوں، میں بہت نیک، بہت اچھا ہوں۔ رے بھائی میں تیرا بھلا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں جو ہے تجھے جو ہے یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام فوری طور پر شیطان کے بھرے میں نہیں آئے، بلکہ شیطان کچھ عرصے مسلسل ورغلاتا رہا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ پہلی بار بولتے ہی نہیں سن لی حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، انہیں آتا تھا بھٹکاتا تھا، انہیں آتا تھا بھٹکاتا تھا، انہیں آتا تھا بھٹکاتا تھا، بار بار مسلسل اسی گناہ پر جب ابھارتا ہے تو شیطان جب ابھارتا ہے نا تو وہ انسان وہ چیز کر بیٹھتا ہے۔ اب انہیں بار بار آگے بول رہا دونوں میں، یہ کھاؤ، یہ پھل کھاؤ، تم فرشتے بن جاتے، تم ہمیشہ رہتے۔ ایک بار انکار کرے، 2 بار انکار کرے، یعنی مسلسل ورغلاتا رہا شیطان۔ اور جو ہے ایسا سیدھا ایک بار بولتے ہی آدم علیہ السلام جو ہے نا نہیں، اس کو جو ہے نا نہیں مانے۔ ان کے نے بھی جو ہے سمجھ تھی، مگر بار بار اور بھلائی اپنی بیان کر کر کے میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا اچھا آدمی ہوں، میں تیرا دوست ہوں، میں تیری بھلائی چاہتا ہوں، لہذا جو ہے تو یہ کام کر جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فدلاهما بغرور فلما ذاقا شجرة بدت لهما سوآتهما وطفيقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين۔ چنانچہ
چنانچہ انہیں دھوکے سے مائل کر لیا. پھر جب انہوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتے ان پر چپکانے لگے, اور ان کے رب نے انہیں پکارا, کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دیکھیے اب یہ کیا کرے, اب بھرے میں آ گئے, بار بار مسلسل انہیں چڑھاتا گیا, یہ تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا, شیطان کے بھرے میں آ گئے. تو وہ کچھ چکھے, کھائے بولے تو پورا جھاڑ نہیں کھائے, پورا کچھ چکھے دونوں مل کے, میاں بیوی یا آدم اور حوا مل کے تھوڑا تھوڑا دونوں جو نا کھا لیے. اب جیسے ہی وہ پیٹ میں چلے گا, کھا لیے, منہ میں آ گیا, تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں, اور شرمگاہ کھلنے سے ایک دوسرے سے یہ شرم کرنے لگے, اور جنت کے جو پتے تھے نا, وہ پتے اپنے جسموں کو چھپانے لگے, اپنی شرمگاہوں کو, اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے, کیونکہ اب تک یہ دونوں جس کیفیت میں تھے وہ شرم کھا پھل تھا وہ, تو وہ شرم ابھی نہیں کھلی تھی, مگر جیسے ہی وہ پھل کھا گئے وہ شرم ان کی کھل گئی, شرمگاہیں ان کی کھل گئیں, ظاہر ہو گئیں, اور جنت کے پتے چپکانے لگے. اور ان کے رب نے انہیں پکارا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں بولا تھا تمہارے کو کہ یہ ذرا درخت کے قریب بھی نہیں جانا, دیکھو اب تم کیا کر لیے, ہاں, اور تم کو شیطان کھلا دشمن ہے یہ بھی بولا تھا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اس کی جو باتوں میں نہیں آنا, یہ بھی بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ. مگر انسان فطری طور پہ جب بار بار بھٹکایا تو آدم علیہ السلام انسانی اعتبار سے وہ ورغلانے سے وہ جو ہے خطا کرنے پہ مجبور ہو گئے. یعنی کہ وہ کر کے دیکھ لیں گے بھائی کیا ہوتا کیا نہیں, یہ رہتا نا بات, یہ کر 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 حکم رہتا نہیں کرنا, مگر یہ کر 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 کے دیکھیں گے کیا ہوتا. ایسا بولے تو وہ آدم علیہ السلام کے ذہن میں بھی ویسی بات آ گئی, اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے بتایا تھا آلریڈی کہ دشمن ہے تمہارا شیطان. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ستر چھپانا انسانی فطرت میں ہے. اس سے ان محققین کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ انسان ابتدا میں ننگا رہتا تھا, اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ انسان کو جانوروں کی اولاد قرار دیتے ہیں. ان کی محققین کا سارا انحصار ظن و تخمین پہ ہے, جبکہ وہی الہی یقینی علم عطا کرتی ہے. دیکھیے یہاں پر یہ بات کی بھی تردید ہوتی ہے کہ یہ جو ڈاروین کی تھیری, یہ فلاں کی تھیری میں یہ باتیں بتائی جاتی تھی نا کہ انسان سب سے پہلے جو ہے ننگا رہتا تھا, جنگلوں میں رہتا تھا, وہ کرتا تھا, بعد میں اس کو عقل آئی, پہلے انہیں جو ہے نا بندر تھا, فلاں تھا. یہ جو امکا ڈمکا جو باتیں بتا رہی نا, اس کی کھلی تردید ہے. انسان کی فطرت کے اندر انسان شرمیلا ہے, شرمگاہ چھپاتا ہے, ظاہر نہیں کر کے پھرتا. جو عقل مند ہے, ہوش سے فطور والوں کی بات نہیں کر رہا, جس کے اندر عقل ہے وہ فطری طور پہ وہ اپنی شرمگاہیں چھپاتا. یہ فطرت ہے آدم علیہ السلام کی, اور اس کی اولاد کے اندر بھی وہ فطرت آئی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی تردید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا تھا کہ وہ شرمگاہ چھپانا, یعنی کپڑے پہننا ان کی فطرت تھی. اسی لیے ہاں فوری طور پہ جب ان کے سامنے ایک جو جنت کا جو سطرہ تھا وہ کھلنے کی وجہ سے وہ فوری طور پہ اپنے جسم پر پتے لگانے لگے. تو میرے بھائیوں بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے بھی آئیں گی, آج کے لیے بس اتنا ہی ہے. سورۃ الاعراف شروع ہو چکا ہے اور ہم نے 22 نمبر کی آیت, 1 سے 22 نمبر کی آیت تک آج کا درس مکمل کر لیا. عشاء کی اذان بھی ہو گئی ہے. تو میں یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس دعوت قرآن, تفسیر قرآن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, اور کچھ اشکال ہے, کوئی پریشانی ہے تو ضرور کامنٹ میں لکھیں, انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. اور میں گزارش یہی آپ سے کرتا ہوں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیو کو شیئر کریں, اور جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ تفسیر قرآن کی بات دعوت دنیا میں پھیلائیں. اگرچہ آپ پڑھ سکتے ہیں, تو میں بھی پڑھ کے ہی سنا رہا ہوں نا, تو آپ بھی پڑھ کے یہ کام کر سکتے ہیں. اگرچہ آپ کو عربی اردو آتا ہے, عربی ہندی آتا ہے, عربی انگلش آتا ہے, تو جس لینگویج کو آپ جانتے ہیں, روزانہ کی بول چال میں جس طرح ہندی اردو ڈیلی کی جو بول چال ہماری عام ہوتی ہے, کوئی بہت زیادہ فصیح و بلیغ بات نہیں, نارمل لہجے میں جو ہم بات کرتے ہیں اسی بات میں ہم یہ قرآن سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں. تو آپ بھی کریں, جو آپ تیلگو جانتے ہیں تیلگو میں کریں, اردو میں کریں, انگلش میں کریں, تمل میں کریں, جس بھی لینگویج میں آپ کو آتا ہے قرآن مجید اور آپ کو بات چیت آتی ہے, تو پڑھنا آتا ہے, تو اس میں آپ بھی یہ دعوت کا کام کریں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغ انی ولو آیا, اگرچہ کسی انسان کو ایک آیت بھی ہے, کسی مسلمان کو ایک آیت کا پتہ ہے, تو اس کا فرض ہے کہ وہ ایک آیت دوسرے تک پہنچائے. تو ہم اسی غرض کی وجہ سے ہم یہ قرآن کی تفسیر کا سلسلہ شروع کیے ہیں. 7 پارے مکمل ہو گئے, 8واں پارہ چل رہا ہے, سورۃ الاعراف کنٹینیو ہے, اور آج 22 آیتیں ہم نے پڑھ کر سمجھی ہیں. 1 سے 22 آج کے درس میں ہیں. اور ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت. پھر انشاءاللہ اگلے نشست میں ملاقات کروں گا. جب تک کے لیے رخصت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.